الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد وصل على بلد محمد في البلاد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم غافر الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے ایمان والیو، اللہ تعالیٰ دے سامنے سچی توبہ کرو. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تواڈے گناہاں نو معاف کر دے اور تانوں ایسی جنت دے اندر داخل کرے جدے ہیٹھاں نہراں جاری نے. جس دن اللہ تعالیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اور انہاں دے نال ایمان والے حضرات نو رسوا نہیں کرے گا، ایک روشنی ہوئے گی جڑی انہاں دے سجے اور سامنے چل رہی ہوئے گی، اور پیغمبر اور ایمان والے دعا کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ اس روشنی نو ساڈے تے مکمل کر دے اور ساڈی مغفرت فرما دے، بے شک تو ہر شے تے قادر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے ہیں سچے دل نال توبہ کرنے والا شخص اس طرح ہے جس طرح اس نے گناہ کیتا ہی نہیں. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، توبہ دا معنی ہے رب نال سوری کرنا. توبہ دا معنی ہے معافی منگنا. توبہ دا معنی ہے اللہ وال رجوع کرنا. یہ سارے معنی توبہ دینے. انسان خطا دا پتلا ہے اور گناہ دا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. گناہ تے قائم رہنا اور گناہ نو گناہ نہ سمجھنا
یہ انسان نو کفر تک پہنچا دیندہ ہے، اور زندگی دا خطرناک عمل ہے گناہ نو گناہ نہ سمجھنا۔ اگر یہ بندے دا مزاج ہو جائے، اگر بندے دا یہ مزاج بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ دی توفیق ہی ختم کر دیندہ ہے۔ رب دا تے بندے دا ایک فرق ہے۔ دنیا دے اندر بندہ بندے نو سزا دے کے خوش ہوندا ہے، اور اللہ بندے نو معاف کر کے خوش ہوندا ہے۔ اے جنیاں حوالاتاں نے، جتنیاں عدالتاں نے، اے جتنے ہزارہ قیدی جیلاں چ نے، یہ اس بات دا ثبوت ہے کہ بندہ بندے نو سزا دے کے خوش ہوندا ہے۔ بندہ اگر بندے دا جرم کر لے وہ ہر طرح کوشش کرتا ہے کہ مینوں معافی مل جائے۔ رشتہ داریاں برادریاں دے اندر بھی عزیز رشتہ دار ناراض ہوندے، لوگ بچیاں دے میلے لے کے جاندے، اور جنہاں دے دروازے تے جاندے انہاں نو کہندے تیرے بھانجے دی شادی ہے، تیرا پیچھے رہنا نہیں بندا، پچھلیاں چھڑ دے یار، معاف کر دے، اے دیکھ بچیاں آئیاں نے، تیرے بھتیجے دی شادی ہے، بھائی جان معاف کر دیو۔ وہ بڑا پارا تے پہ کے تیاں دا میلہ مندا ہے، اور احسان جتلاندا ہے۔ لوگ منان واسطے پگڑیاں پیراں چ رکھ دین کہ جناب ہے ساڈی عزت تواڈے پیراں چ، ساڈیاں پچھلیاں معاف کر دیو، بچی دا معاملہ ہے، تشریف لے آیا جے۔ رات دن اسی یہی دیکھتے ہیں، اگر کسے بندے نے کسے بندے دے نال زیادتی دا ارتکاب کیتا ہے، گناہ دا عمل ہو گیا ہے، تو پھر معافی منگدا ہے، کہندا نہیں۔ عدالت مجرم والوں بھی وکیل کھڑا ہے، تے جہدے نال زیادتی ہوئی ہے وہ بھی وکیل دے ذریعے کھڑا ہے، مدعی بھی کھڑا ہے، مدعا علیہ بھی کھڑا ہے، ظالم بھی کھڑا ہے، مظلوم بھی کھڑا ہے، متاثر بھی کھڑا ہے، اور متاثرہ فریق بھی کھڑا ہے۔ اور کی کہندے ہیں وکیل صاحب، پرواہ نہیں کرنی، قلعہ وکدا ہے وک جائے، جائیداد وکدی ہے وک جائے، اے میرے بیٹے دا قاتل ہے، اے میرے عزیز دا قاتل ہے، اے عزت دا قاتل ہے، اے مال دا ڈاکو ہے، اے عزت دا ڈاکو ہے، سزا دینی ہے، اس نو سزا دینی ہے۔ میں انہوں پھندے تک جاندیاں ویکھاں، میں انہوں جب تک سزا دے عمل چو نہ گزرے انی دیر میرے دل دی اگ ٹھنڈی ہو سکتی۔ لوگاں دے رقبے وک گئے پر معافی دین واسطے تیار نہیں، لوگ جیلاں بھریاں پئیاں، لکھاں دی تعداد دے اندر لوگ جیلاں دے اندر سڑدے پین، لیکن
انہوں نے معافی دین والا متاثرہ فریق تیار نہیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ بندہ بندے نو سزا دے کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ فرماندے میرے کول تینوں میلے لے کے آن دی لوڑ نہیں، میرے واسطے تینوں وکیل کرن دی ضرورت نہیں۔ میرے بندے اگر تیرے کولوں گناہ ہو گیا ہے، اگر تیرے کولوں قصور ہو گیا ہے، آ جا میرے کول آ جا، مینوں قسم ہے اپنی کبریائی دی، 70 ماواں دا پیار ایک پاسے، تیرے کلے نال میرا پیار ایک پاسے، بس یہ کہہ دینا تیرا کام ہے کہ ربا زیادتی ہو گئی، اے دامن پھیلانا اور ندامت دے آنسو لے کے آنا اور سر سجدے دے اندر رکھ کے استغفار کرنا، یہ تیرا کام ہے۔ اور تیرے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر کیوں نہیں، تیرے گناہ ریت دے ذرات دے برابر کیوں نہیں، تیرے گناہ زمین و آسمان دے خلا نو پر کر دین والے کیوں نہیں، تیرے گناہ ستاریاں تو زیادہ کیوں نہیں، تیرے گناہ بارش دے قطرات تو زیادہ کیوں نہیں، تیرے گناہ اتنے زیادہ نے کہ رجسٹر بھر گئے نے، لکھن والے کرامن کاتبین تھک گئے نے، گناہاں دی ایک لمبی تفسیر ہے۔ فرمایا پھر بھی پریشان ہون دی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، سچے دل دے نال ایک باری توبہ کرنا تیرا کام ہے، اور تیرے گناہاں نو معاف کر کے اپنے رحمت دے قلم دے نال ختم کر کے اور تینو جنت دیاں ضمانتاں دینا میرا کام ہے۔ کہتے صحیح ربا غلطی ہو گئی، سبحان اللہ، اللہ نے کوٹا رکھ دیتا گناہگاراں دا، شبرات دے اندر آ جاؤ، میں معاف کرنے واسطے تیار ہاں، لیلۃ القدر دے اندر آ جاؤ، معافی دین واسطے تیار ہاں۔ سبحان اللہ العظیم۔ شب برات دے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماندے حل میں مستغفر، ہے کوئی معافی منگن والا، فاغفر لہو کہ میں انہوں معافیاں عطا کر دے ماں۔ اللہ کھلی کچہری لگا کے معافی دے اعلان کر رہے، آ جاؤ گناہگارو میرا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ ایک باری سچے دل دے نال، اے معافی منگنا تہاڈا کام ہے تے تانوں معاف کر دینا پروردگار عالم دا کام ہے۔ اور سارا سال سبحان اللہ العظیم، سارا سال فرمایا تہجد دی نماز ہے، ادھی رات تو بعد دی نماز ہے۔ اللہ دے حبیب فرماندے نے صلو باللیل والناس نیام، فرمایا کہ جس ویلے ادھی رات دا وقت ہو جائے تہجد دی نماز دے اندر کھڑا ہو کے تہجد پڑھنا تیرا کام ہے، استغفار کرنا تیرا کام ہے۔ رات دی تنہائی دے اندر نہ بیوی دیکھے، رات دی تنہائی دے اندر نہ اولاد دیکھے، رات دی تنہائی دے اندر بندے تے اللہ ہے۔ فرمایا میرے بندے سچے دل دے نال توبہ کرنا، استغفار کرنا، اپنی آنکھاں نو آنسواں دے نال سجانا تیرا کام ہے۔ مینوں قسم ہے اپنی کبریائی دی، تیری ایک آنکھ دا آنسو، تیری آنکھ دا ایک آنسو تیرے مقدر دے اندر آن والی جہنم دی آگ بجھان واسطے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہندے جنگلاں دی آگ
فائر برگیڈ کولو نہیں بجھدی ہے، جنگلاں دی آگ بجھان واسطے ایرانی تیاریاں دی مدد لینی پیندی ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب دے امتی تیرے مقدر دے اندر جڑی جہنم دی اگ ہے، اگر استغفار کر دیا ہویا ندامت دا ایک آنسو تیری اکھ چو نکل آئے تے او ایک آنسو اتنا قیمتی ہے کہ تیرے مقدر دی جہنم دی اگ نو بجھان واسطے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے واسطے سرکار کی فرماندے تدخل الجنت بسلام، تہجد پڑھنے والیا رشتہ داراں دے نال صلح رکھن والیا، کھانا کھلان والیا، سلام نو عام کرن والیا، اطعموا الطعام وصلوا الارحام افشوا السلام تدخل الجنت، صلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام۔ فرمایا سلام نو عام کر لے، اللہ اکبر، اور فرمایا بھکھیاں نو کھلان دی عادت بنا لا، اور نال فرمایا جڑے ٹوٹے نے انہاں نو جوڑنا شروع کر لے، اور رات نو تہجد دے اندر اپنے رب دے نال رشتہ جوڑ، تے فرمایا پھر جنت دے اندر سلامتی نال داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی واسطے فرماندے کہ ادھی راتی رحمت رب دی، اوے ادھی راتی رحمت رب دی، تے زندی ہے آواز معافیاں منگن والیاں تائیں، اوے کھلا ہے دروازہ۔ تہجد ادھی راتی رحمت دے دروازے کھول دیے اور معافیاں منگن والیاں تے کرم دی بارش ہوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کی آکھیا ہے انج توبہ کرو جویں نسوح نے توبہ کی تھی۔ یہ نسوح کی بلا ہے؟ نسوح دا معنی تے سچا ہے نا، سچی توبہ کرو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مسنوی جو واقعہ لکھے ہے کہ نسوح ایک بندے دا نام ہے۔ کی ہے؟ بندے دا نام ہے۔ اللہ نو علی توبہ ایسی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن دے اندر مصطفیٰ دے غلاماں نو آکھیا ہے انج توبہ کرو جویں نسوح نے کی تھی۔ بے روزگار نوجوان سی، شکل لڑکیاں نال ملدی سی، آواز بھی لڑکیاں نال ملدی سی، اور کھان نو پلے نہیں سی۔ بڑی جگہ تے انٹرویو دیتے، روایات دے اندر آندا ہے کہ ایک دیاڑے بادشاہ نے، اس دور دے بادشاہ نے اعلان کیتا میرے کول ویکینسیاں نے، کوئی میرے گھر دے اندر مینو خادماواں دی ضرورت ہے، خادمہ لڑکیاں دی ضرورت ہے جیڑا میرے گھر دے اندر رہ کے کام کرے، میرے بچیاں دی خدمت کرے، ملکہ دی خدمت کرے، گھر دے اندرونی کام سر انجام دے، اے دی آواز بھی لڑکیاں والی، اے دا جسم بھی لڑکیاں والا، لیکن ہے حقیقت دے اندر مرد۔ اے بھوک مردہ انٹرویو دین چلا گیا، اور جس ویلے انٹرویو دیتا سلیکٹ بھی ہو گیا ماشاءاللہ، اور بادشاہ دے گھر دے اندر کام کرنا شروع کر دیتا۔
چونکہ مرض سی اور عورتوں کے ماحول دے اندر جویں سیانے کہندے کہ اگ اور پٹرول جتھے کٹھا ہو جائے گا اوتھے پامبڑ مچ جان گے۔ اس واسطے سرکار فرماندے نے جدو بیٹی جوان ہو جائے تنہائی دے اندر باپ اس نو نہ بلائے، تنہائی دے اندر ماں بیٹے نو نہ بلائے، تنہائی دے اندر بیٹا اور بیٹی اکٹھے نہ ہون، انہاں دے بستر جدا کر دیو تاکہ شیطان ماں بیٹے نو گمراہ نہ کر سکے، بیٹی باپ نو گمراہ نہ کر سکے، بہن بھائی دے رشتے دا تقدس قائم رہ جائے۔ اللہ دے نبی نے بھی سانو احتیاط دے عوامل دسے نے، فرمایا کہ محرم رشتہ محرم رہنا چاہیے، اے اندر شیطان دی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، احتیاط دسی ہے، اس واسطے فرمایا بستر علیحدہ علیحدہ کر دیو، اور اس واسطے فرمایا تنہائی دے اندر باپ بیٹی نو نہ بلائے، اس واسطے فرمایا کہ تنہائی دے اندر ماں بیٹے نو نہ بلائے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایتے چلائی انہاں لوگوں دے اندر گیا، ایتے چلائی نسوت چلائی عورتاں دے ماحول دے اندر گیا، انہاں دے اندر رہ کے آہستہ آہستہ ملکاں نو بھی پتہ لگ گیا، ملکاں دیاں بیٹیاں نو بھی پتہ لگ گیا، وچ رہ کے بدکار ہو گیا، فاسق ہو گیا، زانی ہو گیا، اور ہر طرح دا گناہگار ہو گیا، اور ایک دیارے بادشاہ دا ہار چوری ہو گیا، اور بادشاہ نے اعلان کیتا کہ میریاں جتنیاں محل دے اندر خادماواں نے ساریاں دی تلاشی لئی جائے، ہار برآمد کیتا جائے۔ اور جس ویلے دے کنا تک آواز گئی، کہنے لگا ہار تے جڑی ہار ہی ہے، لیکن اج جدوں تلاشی دے دوران میرے کپڑے اتارے جان گے، بادشاہ نو پتہ چلے گا اے تے مرد ہے، اور میرے محل دے اندر میریاں بیٹیاں دے درمیان رہیا ہے، ملکاں دے درمیان رہیا ہے، مینو اپنی عزت دے اندر مینو اپنی غیرت دے حوالے دے نال قتل کرا دے گا۔ جس ویلے جان تے بن گئی، ہن ملکہ بھی سفارش کرنے والی نہیں، ہن بیٹیاں بھی سفارش کرنے والیاں نہیں، پرانیاں سہیلیاں چھڈ گئیاں، اور کوئی دروازہ جس ویلے نظر نہ آیا اللہ دے دروازے تے چلا گیا، وضو کر لیا، نماز واسطے کھڑا ہو گیا، سر سجدے دے اندر رکھ کے کہندے ربا میں بار بار گناہ کیتا، میں بار بار توبہ کیتی، برگشتہ میں ہر طرح تیرے نال ربا بے وفائیاں کیتیاں نے، ربا اج مینو اگر بادشاہ دے سامنے میرا راز کھل گیا تے مینو قتل تو کوئی بھی بچان والا نہیں، معمولی سزا قتل ہے، اللہ اگر تو میری حفاظت کر لے، اللہ کریم اگر تو میری توبہ قبول کر لے، میں تیرے نال وعدہ کرداں کہ میں اس زندگی تو چاہے باہر چلا جاواں گا، میں اس محل دیاں سیشاں نو چھڑ دیاں گا، میں زنا تو توبہ کردا۔ اور جس ویلے خادمہ دیاں تلاشیاں شروع ہو گئیاں، اور جڑا نسو ہے ایدے سامنے ایک نے آ کے آکھیا چل اپنا جامہ اتار، اپنا لباس اتار، تیری بھی تلاشی ہوئے گی۔ توبہ دی حالت دے اندر ایدی روح اللہ دے قریب ہو گئی، کہنے لگا اللہ میرا پردہ بھی رکھ لے، اور اج مینوں انہاں دے سامنے رسوا نہ کر۔ اللہ اکبر۔ جس ویلے انہیں آکھیا کہ پردہ ایدے بھی کپڑے اتارے جان، اچانک پچھو آواز آلی ہے بادشاہ دا گم شدہ ہار مل گیا ہے، جامہ تلاشی روک دیتی جائے، ہن تلاشیاں لین دی ضرورت، سبحان اللہ، ہن ضرورت نہیں۔ سجدے دے اندر گر گیا، کہندا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو پردے رکھنے والا ہے، تو زندگی عطا کرنے والا ہے،
جس ویلے ہار مل گیا انہیں اپنی گنڈڑی چکی تے کہندا ملکہ خدا حافظ، بیٹیاں نو اودیاں نو کہندا ہے خدا حافظ، اور پورا محل روکن والا نسو نہ جا، اے پرانیاں سہیلیاں روکن والیاں سانو چھڈ کے نہ جا۔ کہنے لگا تہاڈی یاری نے مینو قتل تک پہنچا دیتا، جس ذات نال میری ہن یاری لگی ہے وہ مینو جنت تک پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اے جنگل سے چلا گیا، اپنی توبہ استغفار سے ساری زندگی گزر گئی، ایسی سچی توبہ کی تھی کہ اللہ فرماندے نے توبۃ نصوحا، نسو ورگی توبہ کرو، نسو ورگی۔ سبحان اللہ۔ روایات دے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے کہ بنی اسرائیل دے اندر ایک کفل نامی آدمی سی، رج کے زانی، شرابی، موسیقی دا دل دادا، اور اللہ نے حسن و جمال بھی دیتا، اللہ نے بہت زیادہ مال بھی دیتا، لیکن آدتاں پیڑیاں پہ گئی ہیں۔ آدتاں، مال بھی بندے واسطے فتنہ ہے، حسن بھی فتنہ ہے، اور نشہ تے عقل ویسے ہی ختم کر دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں ایک دیاڑے او دے کول قحط دے زمانے دے اندر ایک عورت آئی، انہیں کیا کفل اللہ نے تینوں مال دیتا ہے، اس مال دے اندر غرباء دا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں رزق تو پریشان ہاں، اپنے مال چو خیرات کر، ساڈی کفالت کر، اللہ تو ڈر۔ کہنے لگا نہیں، کون اللہ؟ میں نہیں جاندا کون اللہ، کدے نام دا منگدی پئی ہے، میرے نال طے کر، پیسے لے، میرے نال شب بسری کر، اے معاملہ۔ کہنے لگی عورت کفل اللہ تو ڈر، اپنا مال اپنا ساتھی بنا، آخرت دا ساتھی بنا۔ کفل نو سمجھ نہ آئی، اور جس ویلے عورت اور ایک تنہا ہوئے، اور سرکار فرماندے ہیں عورت بیت دی چھڑی دی طرح کمب دی پئی ہے۔ کہنے لگی ہے کفل اج دا 2 منٹ دا اے ملاپ سانو جہنم دے اندر 1000 سال رلائے گا۔ ہائے فقر و فاقہ مستی، مینو اللہ دے سامنے، اج میں اللہ دی نگاہاں دے سامنے اپنے آپ نو بے آبرو کر رہی ہاں۔ رون لگ پئی، واسطے پان لگ پئی کہ تو بھی اس بدی تو باز آ جا، اور مینو بھی دے تو محفوظ کر، اور جڑا تو مینو مال دیتا ہے، جڑے پیسے دیتے انہوں میرے تے میرے بچیاں تے خیرات کر دے۔ کفل دا دل ہل گیا۔ اللہ اکبر۔ جدو بندے دے دل چو گل نکل دیئے پھر دل تے اثر کر دیئے، اور کفل دا دل ہل گیا، اور جہنم دے عذابات او دے سامنے اللہ پاک نے کر دیتے، برائی دے انجام سامنے کر دیتے۔ او دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے کہندا ہے جا، جیڑا میں تینوں دیتا ہے میں تینوں صدقہ کر دیتا ہے، اور شراب دیا بوتلاں توڑ دیتیاں، رقص و سرور دے آلات ہارمونیم طبلہ ختم کر دیتا ہے، اور کہنے لگا اللہ دی نیک بندی میں کیڑا پیر لبدا پھراں گا، میں اللہ نو گواہ بنا کے تیرے ہاتھ تے توبہ کردا،
میں تیرے ہاتھ تے توبہ کردا، توبہ کر لئی، ساری رات سجدے دے اندر گزر گئی، روندیاں ہویا گزر گئی، اور اتنا رویا پروردگار عالم دی بارگاہ دے اندر سرکار دو عالم فرماندے کہ روندیاں دل پھٹ گیا، اور سجدے دی حالت دے اندر کفل دی موت واقع ہو گئی۔ اور صبح جس ویلے بستی دے اندر خبر پہنچی کہ میاں کفل فوت ہو گیا، مولوی بھی کٹھے ہو گئے، درویش بھی کٹھے ہو گئے، چودھری بھی کٹھے ہو گئے، سماجی کارکن بھی کٹھے ہو گئے، سارے کہندے ساری زندگی کوئی چنگا کم تے نہیں کیتا، اینو اٹھاؤ، اینو روڑی تے سٹ دیو، اینو کفنان دی ضرورت نہیں، دفنان دی ضرورت نہیں، غسل دین دی ضرورت نہیں، اور اینو کچھے کلمات دے نال الوداع کہن دی ضرورت نہیں۔ اس واسطے اینو اٹھا کے اینو روڑی تے سٹ دیو، جانور کھا جان، چرند پرند کھا جان۔ لیکن کچھ بندے اللہ دے ایسے بھی ہوندے ہیں، وہ کہندے نے اللہ نے پردہ دین دا حکم دیتا ہے، اللہ نے میت دے جڑے بھی معاملات ہون اپنے حساب چ رکھے نے، سانو حکم ہے اگر ایمان والا ہے، شرابی ہے تد، زانی ہے تد، راشی ہے تد، انہوں غسل بھی دیتا جائے گا، کفن بھی دیتا جائے گا، اور اس نو جنازہ بھی ادا پڑھیا جائے گا، دفن بھی کیتا جائے گا۔ رب جانے تے او دے اعمال جانن، اسی دنیا دے اندر او دے برے اعمال دی انہوں سزا نہیں دے سکتے۔ جس ویلے کچھ لوگ ٹر پے کفل دے گھر دی طرف، اللہ فرماندے نے او فرشتے جی رب کریم فرمایا انہاں دے آن تو پہلے کفل دے مکان تے لکھ دے غفر اللہ الکفلا، اللہ نے کفل دیاں بخششاں کر دیتیاں، اللہ نے کفل دیاں۔ جڑی گل حضور فرمان وہ کوئی شک ہو سکتا ہے؟ وہ انجی ہے جی میں قرآن ہے، وہ انجی ہے جی میں بخاری دی حدیث ہے، وہ انجی ہے جی میں خود اللہ پاک دا فرمان ہے، کیونکہ محمد دی زبان تو رحمان ہی تے بولدا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور سارے جن نیک بنے ہوئے سن وہ ویکھ لین ساڈا پتہ نہیں کی بننا ہے، ساڈا اچھی بولو نا، ساڈا پتہ نہیں کی بننا ہے، جدوں اسی سارے نالوں برا سمجھتے سا انہوں تے رب نے معاف کر دیتا ہے، انہوں تے رب نے انہوں معاف کرنے واسطے تے کچھ ادامہ انہوں پسند نے۔ حضور نے فرمایا کہ کتا پیاس نال تڑپدا پیا ہے، اور اس دور دی کنجری کتے نو تڑپدیاں دیکھ دیے، انہیں اپنی جتی نو ڈول بنایا، اپنے دوپٹے نو لج بنایا، نیوی ہو گئی گرن دے قریب، اور کھوہ تو پانی کڈ کے کتے نو پلایا۔ اللہ نو یہ عمل ایڈا پسند آیا، وہ دی مغفرت فرما دیتی۔ یہ حدیث ہے، وہ تی عدامت بھی معاف کر دینا ہے۔ ایک سیگی ماشاءاللہ بہت نیک عورت، بلی تنگ کر لی سی انہوں، یہ حضور دی بھی حدیث ہے، بلی تنگ کر لی سی، انہیں پھڑ کے بن لئی، نہ انہوں کھان نو دیتا، نہ انہوں پین نو دیتا، چیخ دی رہی، چلان دی رہی، تڑپ کے جان دے دیتی، ترس نہ آیا۔ جدو وہ عورت فوت ہوئی، اللہ نے فرمایا فرشتیوں باوجود اس سے کہ نہایت نیک ہے، نہایت خیرات کرنے والی ہے، فرمایا اس نو جہنم چ چھٹ دیو،
انہوں بلی تے ترس نہیں آیا، مینوں اج ایدے تے ترس نہیں آندا۔ اس طرح پکڑ بھی ہے، ان بطش ربک لشدید۔ اتنے تے کتے نو پانی پلان تے بھی گناہگار تو گناہگار بخشیا جاندہ ہے۔ آئے آئے تے جیڑا کہ ربا معاف کر دے وہ دی بخشش کیویں نہیں ہوئے گی؟ ساری قوم کرب دے اندر، دکھ دے اندر مبتلا ہے۔ پچھلیاں نو موجودہ حکمران قصوروار کہہ رہے ہیں، پولیسیاں نو غلط کہہ رہے ہیں۔ ساری قوم اللہ کو معافی منگے کہ یا اللہ جرماں دے انبار لا دیتے ہیں، اللہ کوئی راہ کڈ جہدے نال ملک بھی بچ جائے تے اسی بھی بچ جائیے۔ اے جڑا اللہ دا ساڈے دے IMF دا عذاب آیا ہے، جے قوم یونس اللہ دے اگے جھک جائے اللہ آیا ہویا عذاب ٹال سکدے، جے قوم محمد چکے گی تے آیا عذاب کیویں نہیں ٹل سکدا۔ توبہ دی کڑی ہے، توبہ دی استغفار دی کڑی ہے۔ حکمرانوں اللہ دے نال سود دا جڑا سلسلہ شروع ہے نا، نواز شریف صاحب نے سٹے لیا سی سپریم کورٹ جو سود دی حمایت، وفاقی شرعی عدالت نے سود نو حرام قرار دیتا، آکھیا کہ ملک چو دا خاتمہ کر دیتا جائے۔ یہ اللہ اور اس دے رسول دے نال اعلان جنگ ہے۔ مسلم لیگیو تسی خود جا کے سپریم کورٹ سود دی حمایت سٹے لیا ہویا ہے، یہ سٹے اٹھاؤ اور اللہ دے نال اعلان جنگ دی عمل نو ختم کرو۔ دیکھو پھر اللہ رب العزت دیاں رحمتاں کرم نوازی دی صورت کیویں آندیاں۔ جدو اللہ کہندا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود نو مٹاندا ہے اور صدقات نو فروغ دیندا ہے۔ جدو اللہ اس نو حرام کر رہے ہے تے پھر سٹے لے کے انو حلال کرو گے، رب دے حرام نو حلال کرن دا کسے نو اختیار ہے؟ یہ 70-72 سال دا او کتا ہے جڑا اس ملک دی پاک کھوچ پیا ہویا ہے، بوکے کڈی جاندے نے، اس کتے نو وچوں کڈ دے نہیں۔ اس واسطے نہ کھو پاک ہو رہا ہے نہ برکتہ والا ہو رہا ہے۔ ساری قوم توبہ کرے اور حکمران فی الخصوص کرن۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے زمانے دے اندر اللہ تعالیٰ دی انی کرم نوازی سی، سود تو بغیر ملک دا نظام سی کہ جڑی حکومت صدقات وصول کرن دی پابند ہے، حکومت عشر اکٹھا کرن دی پابند ہے، حکومت زکوٰۃ اکٹھی کرن دی پابند ہے، اس حکومت نے اعلان کیتا کہ خود حکومت دے ذمے زکوٰۃ ہے، ہر بندہ زکوٰۃ دے حقدار لب کے انہاں نو زکوٰۃ دے وے۔ لوگ چولیاں دے اندر درم و دینار لے کے پھر دے سن، زکوٰۃ لین والا نہیں سی ملدا۔ اللہ اکبر۔ سود تو بغیر نظام ہوئے گا نا، پھر اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں ہون گی۔ شرک تو بعد ایک بڑا جرم ہے جہدے اندر پوری قوم مبتلا ہے، جہدے اندر بولو کیے پوری قوم مبتلا ہے۔ یہ تو آؤ معافی منگیے، یہ زنا تو بدتر زنا ہے۔ حضور نے فرمایا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس طرح بندہ اپنی ماں نال زنا کرے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اندازہ کرو یہ او کام ہو رہے ہیں۔ زنا تو توبہ کر دے ہو، سود تو بھی کرو، سچی توبہ کرو، اور پھر مملکت بھی کامیاب ہے، مملکت والے بھی کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے میں کہنا
کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، کوئی درد دل سے معافی تو مانگے، وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا، مل کے کہنا یار، وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا، جو کرتے تھے فرعون خدائی کے دعوے، جو کرتے ہیں فرعون خدائی کے دعوے، وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا، وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا، او کبھی غور تو کر قبروں پہ جا کر، کبھی غور تو کر قبروں پہ جا کر، وہ مٹی میں ہیرے ملا دینے والا، وہ مٹی میں ہیرے ملا دینے والا، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، کوئی درد دل سے معافی تو مانگے، وہ بخشش کے دریا، مارو بھی آواز آ جائے، وہ بخشش کے دریا، آؤ ساری قوم من حیث القوم بن کے اللہ دی بارگاہ دے اندر گلہ کرن دی بجائے، ایک دوسرے نو مورد الزام ٹھہران دی بجائے، اپنی آواز انہاں ایواناں تک پہنچاؤ کہ اللہ اور دے رسول نال جنگ بند کرو۔ خدا دی قسم انڈیا واسطے تیرا بنایا ہوا ایٹم بم اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا ملک دا سودی نظام تیرے اور میرے واسطے خطرناک ہے۔ تیرا کوئی میزائل اتنا خطرناک نہیں، تباہی والا نہیں، تیرا بنایا ہوا کوئی ایٹمی ہتھیار اتنی تباہی نہیں کر رہا جتنا اس سودی نظام اس ملک دی تباہی کر رہا ہے، اس قوم دی تباہی کر رہا ہے۔ تو کہنا ہے ساڈا دے بغیر گزارا نہیں، تیرا گزارا نہیں تے رب تے مصطفیٰ نو گوارا نہیں، تو کہنا ہے میرا گزارا نہیں۔ اللہ اور رسول کی فرماندے نے سانو ایک نظام گوارا، جے کلمے تے ملک لے آئے، جے رسول دے نام تے ملک لے آئے، پھر وکلا برادری، پھر تاجر برادری، پھر عوام آؤ سڑکیں دے آؤ، ریلیاں کڈو، احتجاج ریکارڈ کراؤ، اس بات نو عام کرو کہ اگر تہاڈا سود تو بغیر گزارا نہیں تے اے عمل اللہ اور اس دے رسول نو گوارا۔ اللہ اور اس دے رسول نے اس نو اعلان جنگ کیا ہے کہ جڑی قوم ایک عمل کرے گی وہ اللہ اور اس دے رسول نال اعلان جنگ کرے گی۔
تسی 15% تنخواہ نہ بتاؤ، تسی بجٹ نہ دیو، تسی صحت نو چھڑ دیو، تسی تعلیم نو چھڑ دیو۔ اسی تعلیم تو بغیر، صحت تو بغیر، 15% اضافے تو بغیر، 5% پینشن تو بغیر، اسی ہر چیز دے حوالے دے نال گوارا کر سکتے ہاں، لیکن اللہ اور اس دے رسول دی ناراضگی گوارا۔ تسی ایک خرباں ڈالر دا، خرباں روپے دا اے بجٹ اپنے کول رکھ لو، اس ملک دی عوام نو نہ دیو، لیکن ایک مہربانی کرو کہ اس قوم نو سود تو نجات دے دیو، اس ملک نو سود تو پاک کر دیو، ایک کتا اس ملک چو کر دیو، اے او زنا دا عمل جڑا ماں نال زنا دے برابر خباثت دا درجہ رکھ دے، اس نو ملک دیاں بنیاداں چو کٹ دیو۔ پھر دیکھو اے ملک دے جتنے بھی وسائل نے، جتنے بھی حالات نے، آسمان بھی سبحان اللہ تیری حمایت چترے گا، زمین بھی تیری حمایت چترے گی، قحط سالی ختم ہو جائے گی، اللہ دیا رحمتہ برکتہ دا نزول ہوئے گا۔ اے ہو ہی نہیں سکتا جڑا اللہ اور اس دے رسول دے نال یاری لگائے انہاں نو ادھروں دھوکھا ملے۔ ہاں جے دشمنی لاؤ گے کہ ابو جہل دی طرح برباد ہو جاؤ گے، ابو لہب دی طرح، عتبہ دی طرح، شیبہ دی طرح، امیہ دی طرح، ہر منکر دی طرح، ہر کافر دی طرح برباد کر دیتے جاؤ گے۔ جے یاری لاؤ گے تو صدیق اکبر دی طرح کامیابی ملے گی۔ 70 سال ہو گئے نے رب رسول نال جنگ کر لیا، توبہ کر لو یار، پھر یاری لا کے دیکھو کیویں بندہ تردا ہے۔ اللہ پاک سانو اپنے اور اپنے حبیب دا تابعدار فرمائے، اور ملک جو سود دیے سب تو بڑی لعنت دا خاتمہ کرے، اور حکمرانہ سمیت پوری قوم نو توبہ دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔